السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کنفرم ہو رہی ہیں۔ پہلے تو کل تک تو ہم سن رہے تھے کہ سورسز سے، ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں اور میڈیا رپورٹس جو ہیں ٹویٹس کر رہے تھے کہ ذرائع بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ اسرائیلی وہ جو حکام جو ہیں انہوں نے کچھ لیک کی خبریں جو ہیں اس کی کہ اس کے امریکنز کے اور تو ایران کے مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں، یا جس میں ترکی بھی ہے، جس میں ایجپٹ بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے اسرائیل نے جو اس کو لیک کیا ہے تو اسرائیل کا مقصد جو ہے ان مذاکرات کو ناکام کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں پہلے سے آ جائیں گی، اور جو چیز پہلے اپنے کنکلوژن سے پہلے آؤٹ ہو جائے، لیک ہو جائے، تو اس کا کوئی اچھا مطلب ہے، کوئی پازیٹیو آؤٹ لک نہیں ہو سکتا۔ سو ان کا مقصد یہی تھا کہ خبر پہلے سے لیک کر دو کہ اسلام آباد جو ہے یا اس میں 3 ممالک مسلمان جو ہیں یہ اس کے امریکہ کے ایران کی وہ کروا رہے ہیں، صلح کروا رہے ہیں، تو لہٰذا پہلے سے جب پتہ چل جاتا ہے تو دونوں سائڈز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑے انتہائی قابل احترام تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن میری اس پہ رائے مختلف ہے کہ یہ خبر جو ہے اسرائیل سے کیوں لیک کرائی گئی ہے۔ لیک تو اسرائیل سے ہوئی ہے، وہیں سے اسرائیلی سورسز کو کوٹ کر کے کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل سے کیوں لیک کرے گی؟ کیا اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا؟ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران کی اور امریکہ کی آپس میں کوئی بریک تھرو ہو، جنگ بند ہو؟ تو میری اس پہ ڈفرینٹ ٹیک ہے جو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ دوسری یہ ہے جناب کہ جو اہم سوال ہے اس وقت سب کے ذہن میں کہ آخر یہاں پہ اب 3-4 ممالک کے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں انٹرونشن کی ہے، جنہوں نے یہ تھوڑی سی پیس لانے کی کوشش کی ہے وقتی طور پر، انہوں نے حملے جو تھے ان کے انفراسٹرکچر وغیرہ پہ وہ 5 دنوں کے لیے روکے گئے ہیں، ٹرمپ صاحب نے امریکن روکے ہیں، تو اس میں پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، عمان کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ چلو اور بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس ترکی ہو، ایجپٹ ہو یا عمان ہو، ان کو چھوڑ کے اسلام آباد کا کیوں آپشن کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی ساری سٹوری ہے کہ وائی انہوں نے اسلام آباد، ہونے کے تو کیرو میں بھی ہو سکتے تھے، ہونے کے تو وہاں پہ استنبول یا اینکرا میں بھی ہو سکتے تھے یا مسقط میں بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ دونوں تینوں جو ہیں مسلمان ملک ہیں۔ لیکن کیا وجہ بنی ہے کہ اسلام آباد کو کیوں پک کیا گیا ہے؟ اس پہ ایرانین کیوں راضی ہوں کہ اسلام آباد کو کر لیا جائے؟ سو اگین اس کے پیچھے بھی ایک اچھی خاصی ایک سٹوری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے کہ انڈین ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں پہ جب سے خبر باہر آئی ہے کہ جناب صدر ٹرمپ کی بھی آرمی چیف یا ان فیلڈ مارشل سے یہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، DGISI جو ہے پاکستان کے جناب عاصم ملک جو ہیں ان کا بھی رابطہ ہے وہاں پہ، ان کے جو دماد ہیں کشنر کا بتایا جا رہا ہے، یا ان کے مشیر ہیں اس مڈل ایسٹ وغیرہ افیئرس پہ جو ہیں وٹکاف جو ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ سو اس سے یہ تصور رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں یا ایون انٹرنیشنل لیول پہ وہ اس وقت ایک امپورٹنس تو حاصل کر چکا ہے، اور اگر دیکھا جائے ایک سپر پاور امریکہ، سپر پاور ایران، ایک ریزسٹنس پاور، وہ دونوں ملک پاکستان کی سالسی پہ دوسرے لفظوں میں وہ بھی اسلام آباد میں تیار ہو گئے۔ سو انڈین جو ہیں ہمارے دوست ہیں، انڈین پبلک کے ہیں، میڈیا کے ہیں، تو وہ اس چیز پہ بڑے اپسیٹ ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں یہ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں گرو ہوں، وشوا گرو ہوں، اور میں اب یہ پوری دنیا کے معاملات جو ہیں ہندوستان طے کرے گا۔ یہ بھی وار پہ یوکرین کا بھی یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ یوکرین وار کا حل بھی ان کے مودی صاحب کے پاس ہے۔ پھر کہا گیا جناب کہ اس کے بعد ایران وغیرہ ان کی بھی ہوئی تو امریکہ کی، تو پھر کہا گیا کہ جناب کہ وہ وشوا گرو جو ہیں وہ وہی ان معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ سو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انڈیا جو ہے اس وقت بہت بڑی، کیونکہ ملٹری پاور ہے، اکنامک پاور ہے، کلاؤڈ بڑا ہے، پھر 10-12 سالوں میں مودی صاحب نے 60, 70, 80 کے قریب ملکوں کے دورے کیے ہیں، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے جا کے جپھی ڈالی ہے، کہہ کے لگے ہیں، تصور یہ دیا گیا پورے انڈینز کو کہ اب اس دنیا میں ہے، مطلب ہمارے بغیر دنیا شاید جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ بات بھی ٹھیک ہے بڑی حد تک جناب کہ اکنامک پاور ہے، دنیا کا ہر ملک ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے، اسلحے کی بہت بڑی منڈی ہیں، جیسے مطلب ویپنز خریدنے کے لیے یورپین ممالک سے، دیگر سے، امریکہ سے، سو ہر ایک کو بزنس چاہیے ہوتا ہے۔ ایون مڈل ایسٹ کے ساتھ دیکھیں، مڈل ایسٹ کے سارے کنٹری، سعودی عربیہ یا UAE وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ بزنس کے تعلقات، سو وہ یہ بات مطلب سمجھنے میں حق یہ بجانب بھی تھے کہ انڈین جو ہے ہمارے دوست کے جناب کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو، یا مودی صاحب نے تصور دیا تھا کہ دنیا بھر میں ہم نے پاکستان کو اکیلا کر دیا ہے ڈپلومیٹکلی، کوئی ملک جو ہے اب وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ ہم ان پہ کہتے ہیں یہ کراس بارڈر ٹیررزم وغیرہ، یہ سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز، دنیا ہماری بات سمجھتے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مودی صاحب کو دیتے تھے۔ اب یہ پچھلے سال سے چیزیں جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں اگر دیکھا جائے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کہ جب لاسٹ ایئر مئی کی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ کے بعد یہ پتہ یہ چلا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ملک بھی نہیں کھڑا ہوا، اتنا بڑا ملک 1.5 ارب کی آبادی، مطلب بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، تعلقات، ویپنز، ٹریڈ، سب کچھ، ایک ملک نے بھی اوپنلی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کیا۔ اور پاکستان جس کو وہ ہر وقت تانے دیتے ہیں تکبر، غرور، ایروگینس تو بہت ہمارے انڈین دوستوں میں، لیڈرشپ میں بھی، عام پبلک میں بھی، ان کے میڈیا میں بھی بہت ہے کہ پاکستان کو کوئی سمجھتے نہیں تھے، اور کچھ کسی قطار میں نہیں لاتے، ان کے اگر کامنٹس پڑھیں ویری انسلٹنگ، ماکنگ، سارا کچھ وہی والی بات، تکبر، غرور، جو اللہ کو، خدا کو پسند نہیں ہے۔ خیر اینی وے، وہ پچھلے سال پتہ چل گیا جناب کہ انڈیا کے ساتھ تو ایک ملک بھی نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ان کے امریکہ کے ساتھ وہ کہتے تھے بڑا ان کا بڑا وہ ہے ان کا یہ کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑا تعلق ہے مودی صاحب کا، وہ بھی ٹرمپ صاحب نے الٹا ان کی مارکنگ شروع کر دی، 11 جہاز گرائے، 4 سے 6 سے شروع ہوئے، 7 8 9 10 11 تک لے گئے، پھر انہوں نے ٹیرف لگا دیا، پھر انہوں نے ٹیک والے جو ویزے تھے ان پہ ایشو اٹھا دیا، سو اور پھر اپنی جو انہوں نے مرضی پہ ٹریڈ ڈیل کروائی، تو وہ بھی بہت بڑا امبیرسنگ تھا۔ اس پہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ جیسا تیسا بھی ہے، وہ آپ کہتے ہیں ہم نے اکیلا کر دیا، 3 ممالک تو اوپنلی کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ، اس میں چائنا تھا، آذربائیجان تھے، ترکیہ تھا، سو یہ چیز بھی بہت بڑی مشکل تھی، کسی دنیا کے ملک نے ان کے بیان کو نہیں، ان کو بائی کیا۔ خیر وہ علیحدہ، اب یہ پتہ چلا کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو رہا ہے، ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے، پوری دنیا ایک طرح کی تھرڈ وار، مطلب دیکھیے تیسری جنگ یہ لڑی جا رہی ہے، تو اس وقت دنیا جو ہے وہ جو ممالک جو ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں اسرائیل، ایران اور امریکہ تینوں، کیونکہ اسرائیل بھی تو وار میں شامل ہے، اگر وہ بھی ان مذاکرات پہ اس نے بھی حامی بھری ہے، وہ بھی امریکنز نے ان کو جن کو بھی راضی کیا ہے، تو وہ بھی پاکستان کے آربیٹریشن پہ وہ راضی ہوا ہے۔ تو اس میں ایک لفظوں سے دیکھا جائے تو تینوں ممالک جو ہیں، اسرائیل ہو، ایران ہو اور امریکہ، یہ پاکستان کا آربیٹریشن کا ہیں یا ان کے بیٹھ کے ان کے مذاکرات کے ہیں یا بریک تھرو کے ہیں، تو یہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی پالیسی، فارن پالیسی کدھر گئی ہے، آپ کا کیا بنا، بلکہ آپ نے تو شاید اس کو ایران کے ساتھ آپ کے زیادہ تعلقات ہیں، پاکستان سے زیادہ تھے، امریکہ کے ساتھ بھی زیادہ تھے ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ بھی تھے، تو آپ نے یکدم وہاں پہ جا کے اسرائیل جا کے 2 دن پہلے اسرائیل کے حق میں اتنا زیادہ آپ نے ٹلٹ کیا کہ ایران بھی اب آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، امریکنز پہلے آپ سے دور ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے، سو سارے توجہ پاکستان نے لے لی، اور پاکستان از امرجنگ ایز اے پیس میکر۔ سو اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ، اور انڈیا میں خاصا اس پہ اپسیٹ ہیں بہت سارے ان کے میڈیا کے لوگ، پالیسی میکرز، یا ایون میڈیا بھی، دے آر آسکنگ ویری رائٹ اینڈ ٹربلنگ کوشچنز کہ آپ نے اپنی فارن پالیسی کو بیلنس نہیں رکھا، اور آپ نے جو پہلے ہماری ایک پشان تھی، آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اب پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا تو پوچھ نہیں رہے ہو، تو سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ خیر دیٹس لانگ ڈبیٹ، اس پہ پھر ہم بات کرتے رہیں گے کہ ابھی بہت سارے کوشچن جو ہیں ریز کیے جا رہے ہیں، اگرچہ صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون کال کی ہے، ان کی بات ہوئی ہے مودی صاحب سے، جس میں وہی ہارموز وغیرہ کو اوپن کرنے یا ڈی ایسکیلیشن کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جو ٹویٹ وغیرہ کیے گئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جناب کہ انہوں نے ایک فون کر کے آپ کو صرف یہ بتانا کہ یہ ایشوز ہونے چاہیے اس میں، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کا وہ کرنا، ان پاورز کا مذاکرات کرنا، جس میں بتایا جا رہا تھا شاید اس میں جے ڈی وینس ہیں، یا پھر وٹکوف ہیں، یا ان کے داماد جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، ادھر سے ایرانیز لیڈرشپ ہے وہ آ سکتی ہے، سو اٹ میٹرز اے لاٹ، اور پاکستان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر ہائی ٹائم جو ہے پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے شاید پہلے کبھی نہیں آیا، اٹس اے ہیوج موومنٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیوج موومنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا وجہ بنی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہاں پہ نہیں ہوئے، دنیا کے کسی اور ملک میں یہ کیوں نہیں ہوئے کیپٹل، وہ ہے پاکستان؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے طالبان کے مذاکرات ہوں، امریکن کے مذاکرات ہوں، قطر میں ہوتے تھے، ایون ایران کے اور امریکہ کے جب ایون مذاکرات کئی دفعہ ماضی میں ہوئے تو وہ بھی قطر میں ہوتے رہے، یا ابھی عمان میں ہو رہے تھے، اگر آپ کو یاد، عمان جو ہے وہ ماضی میں ان کے ایران کے اور ان کے امریکنز کے جو اس مذاکرات تھے ان کو ہوسٹ کرتا رہا، بلکہ ابھی جنگ سے پہلے جو 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے عمان میں ہی ہو رہے تھے مذاکرات، اور تقریباً بتایا گیا ہے کہ مذاکرات فائنل تھے اور بات چیت طے ہو گئی تھی جو امریکنز ڈیمانڈ تھی، لیکن پھر آل آف سڈن اٹیک کر دیا گیا۔ سو کیا ہوا ہے کہ عمان اور اس کو نہیں بنایا گیا، وہ وہاں پہ نئی بات چیت ہوئی، طے اسلام آباد، وہ اسرائیل بھی راضی ہو گیا، ایران بھی راضی ہو گیا، امریکہ بھی راضی ہو گیا۔ بتایا دیا جا رہا ہے جو اس کے پیچھے سے سٹوری اس میں نکل رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایران کو ٹرسٹ نہیں تھا ان تمام چیزوں پہ، کیونکہ ایران آلریڈی آپ پتہ عمان پہ بھی اس نے اٹیک کیے ہیں، مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز ان پہ، قطر پہ بھی وہ اٹیک کر چکا ہے، لہٰذا وہ جو ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے قطر کا اور ایران کا، کیونکہ ان پہ بھی اٹیک ہو چکے ہیں، ان کے انسٹالیشن وغیرہ پہ ہم نے دیکھا ہے، گیس پائپ لائن وغیرہ، سو قطر بھی اس میں سے مائنس ہو گیا۔ عمان کا یہ تو عمان پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران نے، اور پلس عمان پہ اعتماد نہیں رہا کہ آپ کو تو امریکن سیریس نہیں لیتے، سو وہ بھی نکل گئے
تو پلس یہ بھی تھا کہ کسی اور ملک میں مڈل ایسٹ میں تو جنگ ہو رہی ہے، وار ہو رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا اس پہ اسرائیل پہ کہ جناب کسی ایسے ہم اس میں کریں. جیسے آپ کو یاد ہو قطر میں حماس کے لیڈروں پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں وہ اس میں شہادتیں بھی ہوئی تھیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے جو اس وقت وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے امریکن کے لیے وہ آتے ہیں فزیکلی موجود ہوتے ہیں تو ان پہ ایرانین جو ہیں وہ نہ یہ سوری اسرائیل جو ہے ان پہ نہ اٹیک کرے. اس لیے وہ اس چیز پہ راضی ہیں کہ پاکستان جو ہے کم از کم ایک سیکیور پلیس ہے. یہ ان پہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کرنے کی وہ نہیں کرے گا، کوشش بھی نہیں کرے گا، جرت بھی نہیں کرے گا. اور اسپیشلی پاکستان کیونکہ اگین یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جو ملٹری مائٹ ہے ان اے وے کہ وہی والی بات نیوکلیر والا جو ایک تھریٹ ہے وہ ایک ڈیٹرنس ہے. لہٰذا اسرائیل کبھی بھی پاکستان پہ اٹیک نہیں کرے گا اور ایرانی لیڈرشپ جو ہے جو جہاں مذاکرات کرنے آئیں گے وہ زیادہ سیکیور رہیں گے. سو یہ ریزن بنی اسلام آباد کو پک کرنے کی، جو اسلام آباد کے حق میں بھی گئی ہے کہ اس کا جو سیکیورٹی کور ہے جو یہاں پہ ان کی پروٹیکشن ہے ایرانینز کی وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب اس میں امریکنز بھی انوالو ہیں ان کے بھی اس مذاکرات کرنے والے یہاں پہ ہوں گے تو اسرائیل وغیرہ جو ہے کچھ اس طرح کا ایڈونچر وہ نہیں کرے گا جہاں پہ مذاکرات ہو. جیسے انہوں نے قطر میں کیا تھا پچھلے سال، حماس کے لوگ جو ہیں نا وہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. سو دیٹ واز ون آف دا مین ریزنز جس کی وجہ سے اسلام آباد کو ایک سیکیور سمجھا گیا. اور پلس جیسے کہا کہ جناب کے فیلڈ مارشل یا DGISI پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا جس کو انہوں نے وہ ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے کہ جناب کنفرمیشن آ رہی ہے ساری. بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ بڑی تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا، میرے انور اقبال صاحب سے بات ہو رہی تھی جو اس میں واشنگٹن میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ممکن ہے کہ آلریڈی مذاکرات شروع ہوں کیونکہ اس میں سیکورٹی کی وجہ سے یا دیگر ایشوز کی وجہ سے ایسی باتوں کو وہ کیا جاتا ہے، ان کو آؤٹ نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے کہا گیا ہوگا لیکن زیادہ پاسبلٹی ان کا خیال یہ ہے کہ واشنگٹن میں سینہ گزٹ یہ چل رہا ہے کہ مذاکرات آلریڈی ایران اور امریکہ کے پاکستان کی اس میں یا اس میں ترکیہ اور ایجپٹ جو ہے اس میں شروع ہو چکے ہیں. کون کتنی شرائط مانتا ہے کہاں تک جانتے ہیں، ان کا تو یہ بھی کہنا تھا دونوں ملک جو ہے سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ایرانینز ہوں یا امریکنز وہ سیز فائر چاہتے ہیں، جنگ روکنا چاہتے ہیں، ہالٹ کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کتنی جنگ روکنا چاہتا ہے نہیں چاہتا، اٹ از یٹ ٹو بی سین. بہرحال وہی والی بات کہ پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے اٹس ون آف دا فائنسٹ آور کہیں موومنٹ کہیں کہ اتنی بڑی جو کنفلکٹ تھی، اتنے بڑے ممالک جو انوالو ہیں ان اسالٹ آف ورلڈ وار تھرڈ، اس کی سیٹلمنٹ جو ہے دعا بھی کرتے ہیں، پرے بھی کرتے ہیں، وش بھی کرتے ہیں، وہ اسلام آباد میں